اس نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے آپ کو انسان پر جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ تو جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے، میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں یوحنا رسول کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم خدا کے مقدس کلام کو دیکھیں گے۔ خدا کے مقدس کلام میں اس طرح لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے جو حصہ آپ نے دیکھا ہے، یہاں پر ایک سامری عورت اور یسوع مسیح کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ یہاں پر ایک ایسی عورت جو سامری قوم سے تعلق رکھتی ہے، اس کی گفتگو منجی دو عالم نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کنویں پر، جسے یعقوب کا کنواں کہا جاتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ یسوع سفار جو ایک علاقہ ہے، وہاں سے چلتے چلتے یسوع اس کنویں پر آیا۔ اور اس کنویں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے یہ کافی گہرا کنواں ہے، اور اس کو یعقوب کا کنواں بھی کہتے ہیں، اور اس کو بابلی کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ بابلی کنویں سے مراد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ گہرا کنواں ہو۔ بابلی کنویں سے مراد یہ ہے کہ جس میں سے رسی کے بغیر، کسی ڈول کے بغیر پانی جو ہے وہ نکالا جائے، اور اس کنویں کی 100 سیڑھی تھی جو اتر کر نیچے جا کر پانی بھرا جاتا تھا۔ آج خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کنویں پر آیا، اور یسوع مسیح نے اس کنویں پر آ کر کہا، اے عورت تو مجھے پانی پلا۔ لیکن اس عورت نے آگے سے جواب کیا دیا ہے؟ اس عورت نے آگے سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ ان کے درمیان کسی طرح کا برتاؤ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سامری جو ہے یہ صرف 5 کتابوں پر ایمان رکھتے تھے۔ سامری جو ہے یہ صرف توریت کی 5 کتابوں کو الہامی کتابیں مانتے تھے، اور صرف بزرگ موسیٰ کو آسمانی نبی جو ہے وہ قبول کرتے تھے۔ اور سامری جو ہے انہوں نے بہت سارے ایسے دیوتا بنا رکھے تھے، بہت سارے ایسے بت تھے جن کی یہ پرستش بھی کیا کرتے تھے اور خدا کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک فرق تھا دونوں اقوام کے اندر، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے آج سامری عورت سے مخاطب ہے۔ یسوع صرف سامری عورت سے نہیں بلکہ ایک پوری سامری قوم سے مخاطب ہے۔ اور یسوع نے یہاں پر اس سے کہا کہ اے عورت مجھے پانی پلا۔ اس نے کہا کہ میں سامری ہوں اور تو یہودی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس نے ابھی تک خدا کو جانا نہیں
नहीं है, इसने अभी तक खुदावंद यीशु की पहचान नहीं की। यीशु के पानी मांगने पर ये कहती है, तू मुझसे क्यों पानी मांगता है? और यीशु ने इससे कहा कि अगर तू जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती कि मैं कौन हूं, कौन तुझसे पानी मांगता है, तो मैं तुझे वो पानी पिलाता जिसके पीने के बाद तू कभी फिर प्यासी ना रहती, और तेरे अंदर जिंदगी का चश्मा जो है वो फूट निकलता। याद रखें, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को पहचान नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते नहीं। हम अपने खुदा को कैसे जान सकते हैं? गौर करें, मेरे साथ रहिए, खुदा के कलाम को सीखिए कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। खुदा का बंदा मूसा जो है, उसको खुदा ने जब बुलाया तो खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब उसके 3 बाब को जब हम पढ़ते हैं और फिर खुरूज के अंदर जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा ने मूसा को बुलाया और खुदा ने मदियान के इलाका में उस पहाड़ के चौगिर्द, जो खुदा का पहाड़ है, खुदा ने मूसा से कहा कि तू इस पहाड़ के नजदीक आ। खुदा ने मूसा से कहा कि तू इस पहाड़ के चौगिर्द देख। और जब मूसा उस पहाड़ के चौगिर्द है, जब मूसा उस पहाड़ के नजदीक आता है तो क्या देखता है? एक झाड़ी जो है वो जल रही है, एक झाड़ी के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। मूसा बड़े गौर से देखता है, बड़े ध्यान से देखता है कि झाड़ी में आग तो लगी हुई है, झाड़ी जल तो रही है, लेकिन ये खाक और राख नहीं बन रही, ये भस्म नहीं हो रही। और मूसा ने कहा कि मैं जाकर इसको देखूं कि ये क्या मंजर है। खुदा को जानने के लिए उसके पास उसके मंजर को, उसके मौजूदात को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो खुदा को जानना चाहते हैं, जो खुदा की पहचान करना चाहते हैं, उनको खुदा के पास आना होगा। मूसा देख रहा है कि झाड़ी जल रही है, आग के शोले उठ रहे हैं, आग जल रही है, लेकिन ये भस्म नहीं हो रही। जब मूसा नजदीक गया तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, ऐ मूसा, ये जगह पाक है, ये मुकद्दस सा जमीन है, अपने जूते बाहर पीछे उतार दे। और मूसा से खुदा ने कहा कि मैं खुदा हूं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। मैं वो खुदा हूं जिसने मिस्रियों की दुआओं को सुना है, जिसने इस्राएल में जो मिस्र के लोग गुलाम हैं, मैं उतरा हूं ताकि मैं उनकी फरियाद का जवाब दूं। जब आप खुदा के नजदीक आएंगे, जब आप खुदा के पास आएंगे, तो आप खुदा की कुदरत को जो है वो देख सकेंगे, आप खुदा को पहचान सकेंगे। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इसलिए उतरा हूं ताकि मैं इस्राएल के दुखों को, इस्राएल की बीमारियों को, इस्राएल की गुलामियों को मैं उनकी जिंदगी से दूर कर दूं और मैं उनको आजाद करूं। मेरे अजीजों, खुदा की पहचान करने के लिए उसके करीब आने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने आदम को बनाकर खुदा ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। खुदा ने परिंदे, चुरिंदे, हवादार, नबादात, जमादात खुदा ने बनाए और खुदा ने कहा कि हो जा, और हो गया। खुदा ने कहा कि बन जा, और बन गए। खुदा ने 4 दरिया जो है वो बाग के अंदर जो है वो निकाल दिए, और खुदा कहता गया और हर चीज जो है वो तरतीब में आती गई। खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा आदम से ठंडे वक्त आकर बातें करता था, खुदा आदम से आकर गुफ्तगू करता था, खुदा आदम के साथ अपनी गुर्बत को बहाल कर रहा था, खुदा आदम के साथ
میں دیکھ سکے. خدا کو پہچاننے کے لیے خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے. خدا کو جاننے کے لیے اس کی قربت میں آنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خدا نے اپنی پہچان کروانے کے لیے آدم کے پاس ایک وقت مقرر کیا اور خدا آ کر اس سے ہم کلام ہوتا تھا. خدا آ کر اس سے بات چیت کرتا تھا. لیکن خدا کے مقدس کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے آدم نے خدا کو نہ پہچانا اور اس نے ابلیس کے منصوبے کو پورا کیا. اس نے ابلیس کی جو ساتھ تھی اس میں آ کر خدا اپنے خدا کی پہچان کو وہ کھو بیٹھا. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی پہچان کے لیے اس کے قریب آنا ہے. خدا کی پہچان کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. ہمیں خدا کی پہچان کون کروا سکتا ہے؟ بہت دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ خدا کی پہچان کر لیں گے. 2 دن اگر کوئی کسی پاسبان کے ساتھ چلے تو وہ خود پاسبان ہی بن جاتا ہے. 2 دن بائبل لے کے ہم چلیں تو ہم کئی دفعہ خادموں کے خلاف ہی چل اٹھتے ہیں. خدا کی پہچان کون کروا سکتا ہے؟ اگر آپ سیمول کی کتاب اس کے سیمول اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 10 آیات کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر سیمول ابھی بچہ ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی ہیکل کے اندر رہتا ہے اور اس کی ماں ہنا نے اس کو خدا کے گھر میں عہد کے صندوق کے پاس جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے. اور اس رات خدا ہیکل کے اندر موجود تھا. اس رات خدا نے سیمول کو آواز دی اور خدا نے کہا اے سیمول اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سیمول بھاگا ہوا ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ تھا کہ مجھے ایلی کاہن جو ہے وہ بلا رہا ہے, مجھے خادم نے آواز دی ہے. لیکن جب ایلی کاہن کے پاس گیا تو ایلی کاہن نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں بلایا, جا کر تو اپنی جگہ پر سو جا. اور کلام لکھا ہے سیمول پھر عہد کے صندوق کے پاس جا کر لیٹ گیا اور خدا نے دوسری بار کہا اے سیمول اے سیمول. لیکن سیمول کو پھر پتہ نہ چلا کہ مجھے کون بلا رہا ہے. وہ پھر کاہن کے پاس جاتا ہے اور کاہن نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں بلایا. اور پھر تیسری بار ایسا ہوتا ہے اور جب دوبارہ سیمول کاہن کے پاس آتا ہے تو کاہن سمجھ جاتا ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ خدا کی آواز ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کاہن نے کہا اب اگر تجھے دوبارہ آواز آئے تو تو کہنا خداوند تیرا بندہ جو ہے وہ سنتا ہے. سیمول خدا کی آواز کو جان نہیں سکا, سیمول خدا کو پہچان نہیں سکا, لیکن خدا کا خادم جو ہے وہ آپ کو اور سیمول کو اس نے خدا کی پہچان کروائی اور سیمول سے کہا کہ اگر اب تمہیں آواز آئے تو تو کہنا کہ اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے, تیرا بندہ جو ہے وہ حاصل ہے. اسی کہنے نہیں پادری کی تو ضرورت ہی ہوگی, خدا کی پہچان اسی خود ہی کر لیں گے. سانو بہت زیادہ گیت ہوتے ہیں, اسی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں خدا کی پہچان کے لیے آپ کو خدا کے پاس آنا ہے. خدا کی پہچان کے لیے آپ کو اچھے پاسبان کی ضرورت ہے. خدا کی پہچان کے لیے آپ کو ایسے چرچ کی ضرورت ہے, ایسا چرچ جو لیونگ چرچ ہے, جو زندگی دینے والا چرچ ہے, جو خدا کی منادی کرتا ہے, جو سچائی پر چلتا ہے, جو سچائی کی تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے. وہ آپ کو خدا کی پہچان
ایک خادم نے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہیں پر، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا یہ نہ دیکھیں کہ میرے گھر کے نزدیک کون سا چرچ ہے، یہ دیکھیں کہ خدا کے نزدیک کون سا چرچ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے گھر کے نزدیک کون سا چرچ ہے، میری باپ اور اباجداد کے چرچ کون سے ہیں، مسجدیں کون سی ہیں، بلکہ اس چرچ کو دیکھیں جو زندگی والا چرچ ہے، جہاں سے آپ کو سچائی کی تعلیم ملتی ہے. آپ کو وہ خدا کے پاس جو ہے وہ لا سکتا ہے، آپ کی زندگی کو وہ بدل سکتا ہے. خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تم سب میرے پاس آؤ، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اے موسیٰ جس خدا کی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے، جس خدا کے بارے میں تو کہتا ہے اس سمندر کو اس نے چیر دیا، اس نے بیابان میں من دیے، ہم تیرے اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ ان کو منع کرتا تھا، ایتھے نہ بہو، ایتھے بہو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام خدا کہتا ہے، یہ کام کرنے کے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ موسیٰ ہو سکتا ہے کہ اپنے پاس سے کہتا ہو، کہتے ہیں اے موسیٰ ہم تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے روبرو جانا چاہتے ہیں. اور موسیٰ نے خدا کے حضور جا کر کہا اے خدا بنی اسرائیل قوم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. خدا نے ان سے کہا کہ ان کو کہو 8 دن اپنے آپ کو پاک کر لو. کیا کر لو؟ اپنے آپ کو پاک کر لو. تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے مرد، تمہارے جانور، تم اور بچے اور پورے خاندان، قبیلوں کے قبیلے، سب جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جو مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، جو میری حضور میں آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیں، اپنی زندگی سے گناہ جو ہے وہ نکال دیں. خدا کو پہچاننے کے لیے اور اسے جاننے کے لیے گناہ زندگی سے نکالنا ہوگا. ہاللویا، پاک ہونا پڑے گا. اور جب خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا خدا سے کہ خدا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب جب اس پہاڑ کے نزدیک آئے تو سب کے سب اوندے منہ جو ہیں وہ گر گئے، ڈرنے لگے. بجلی اور خدا کی تجلی اور خدا کے جلال کو وہ برداشت نہ کر سکے، خدا کی حضوری کو وہ نہ برداشت کر سکے. اور لکھا ہے کہ سب کے سب اوندے منہ جو ہیں وہ گر پڑے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ تو اپنے خدا کی باتیں ہمیں بتانا، ہم تیری بات کو ہی مان کر اس پر عمل کر لیں گے. کس کی بات کو مان کر؟ موسیٰ کی بات کو. خدا کا خادم خروج کی کتاب 23 باب کے اندر لکھا ہے خدا نے اسرائیلیوں سے کہا کہ میں تمہارے آگے ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں، اور وہ فرشتہ خدا کا خادم تھا، وہ فرشتہ بزرگ موسیٰ تھا. اور خدا نے کہا کہ تم اس پر ناراض نہ کرنا، کیونکہ میرا نام جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے. آپ کو خدا کی پہچان کرنی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو خدا کے قدموں میں آنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو خدا کی حضوری میں، خدا کے خادم کی وفاداری اور تابعداری میں آنا ہوگا. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، ہم خدا کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی خدا کی نعمتوں اور
برکتوں سے خالی ہوتی ہے۔ خدا کا بندہ پالوس جو پہلے سول تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ خدا کو پہچانتا نہ تھا، جب یہ خدا کو جانتا نہ تھا، تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ گلیوں کے اندر، یہ بازاروں کے اندر، یہ عبادت خانوں کے اندر گھس کر یہ مسیحوں کو پکڑتا اور ان کو اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھتا اور اپنے گھوڑوں کے سنگوں سے ان کو مارتا اور گھسیٹ کر یروشلم میں عدالت میں پیش کرتا۔ جو لوگ خدا کو پہچانتے نہیں، وہ خدا کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، وہ عبادت کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، وہ خدا کے خلاف ہر وقت جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ پالوس خدا کو جانتا نہیں تھا، مقام بہت بڑا تھا، رومی حکومت کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا بڑا مقام، اس کا گورنمنٹ کے اندر بڑا عہدہ تھا، لیکن خدا کی پہچان اس کو نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ اپنی ایجوکیشن پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، اپنے خوبصورت ہونے پر فخر کرتے ہیں، اپنی گاڑی پر فخر کرتے ہیں، اپنے بڑے گھر پر فخر کرتے ہیں، اپنی اعلیٰ تعلیم پر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کو جانتے نہیں۔ خدا کو جاننے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ خدا کی پہچان جب زندگی میں ہو جائے گی تو آپ سول نہیں رہیں گے، بلکہ آپ پالوس بن جائیں گے۔ ہاللویا۔ اگر آپ پالوس کی تبدیلی دیکھیں خدا کے کلام میں، ایمان کی کتاب اس کے نام باب کی 30 آیت کے اندر، وہ سول جو پہلے لوگوں کو مارتا تھا، وہ سول جو پہلے لوگوں کو گھسیٹتا تھا، وہ سول جو پہلے لوگوں کو مسیحوں کے خلاف تھا، انجیل کی بشارت کو روکتا تھا، آج بھی پھر نال رہی ذرا گل سنیے غور نال، کتنے جو کلام سیکھ رہے ہیں، برکت کتنے پا رہے ہیں، زوردار تالیاں بجائیں گے۔ سول جو ہے آج بھی بڑے سول ہیں جنہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے چرچ کا ٹائم ٹھیک نہیں، آپ میں ہو نہیں، عبادت چھوٹی کر دے بڑی کر دے، اے چرچ ٹھیک نہیں، اے پادری ٹھیک نہیں، اے پادری نے ٹائی پٹھی لائی ہے، اے سدھی لائی ہے، ایسی باتیں اور ان کی اپنی جو روشیں ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خونی، جادوگر، حرام کار، نشہ کرنے والے کوئی بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کو خدا کی پہچان ہے ہی نہیں۔ جو خدا کو پہچان لیتے ہیں، پالوس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب پالوس جو ہے، جو پہلا سول تھا، اب وہ سول نہیں بلکہ وہ پالوس بننے والا ہے، اور دمشق کے راستے پر خداوند یسوع مسیح، میرے ساتھ یہ بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا، یسوع مسیح کا اور پالوس کا، سول کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور سول جو ہے وہ مسیحوں کے خلاف ان کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور یسوع مسیح اپنے جلال کے ساتھ اس راستے پر موجود ہوا، اور یسوع نے کہا، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یسوع کے نورانی چہرے، یسوع کی جلالی آنکھیں اور یسوع کا جلال جب سول پر پڑتا ہے، جب یسوع کی آنکھیں سول کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ سول زمین پر اونڈے منہ گر جاتا ہے، اور جب اونڈے منہ گرتا ہے تو لکھا ہے کہ اس کی بینائی جاتی رہتی ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے، سول میں تجھے بلاتا ہوں، تو میری منادی کا وسیلہ ہوگا، تو میرا اللہ ٹھہرے گا۔ اور سول نے یسوع کو جان لیا۔ ہاللویا، یسوع کو جان لیا، یسوع کو پہچان لیا، اور جب پہچان لیا تو خدا کے کلام میں ایمان نامے باب کی 30 آیت میں اب کیا کہتا ہے
ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اپنی ایگو نہیں ہوتی، اپنا تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں میں مر گیا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ شراب پینے والا مر گیا ہے، نسوان رکھنے والا ختم ہو گیا، گالیاں دینے والا ختم ہو گیا، وہ جو یسوع کو تانے دیتا تھا، یسوع کو اور اس کے لوگوں کو مانتا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اگر آپ کرنتھیوں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں، یہاں پر خدا کا بندہ پالوس جو شول تھا اب پالوس بن گیا ہے، وہ کیا کہتا ہے مسیح کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے، جو پہچان چکے ہیں، جو یسوع کو جان چکے ہیں، ان کو مسیح کی محبت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے، ان کو مسیح کی محبت جو ہے وہ جما دیتی ہے کہ چلو میرا کام کرو، میری عبادت میں چلو، میرے گیت گاؤ، میری محبت میں اپنے بدن کو دکھ میں ڈال دو۔ یروشلم کے اندر بالکل آخر میں ہے، میرے ساتھ رہیے، یروشلم کے اندر یہ حکم جاری تھا کہ اگر پالوس یروشلم کے اندر آئے تو اس کو پکڑ لینا، اس کو مار ڈالنا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اے خدا، اے مسیح، مجھے تیری محبت مجبور کرتی ہے کہ میں تیرے لیے دکھ اٹھاؤں، میں تیرے لیے یروشلم کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دوں۔ جنہوں نے میرے اندر خدا ہے، جنہوں نے خدا دی محبت مجبور کر دی ہے نا، اتوار والے دن تڑکے ہی اٹھ پے نے، ہفتے دی رات میں کپڑے پریس کر کے سویرے گرجے سوندے نے۔ کیوں؟ خدا کی محبت ان کو مجبور کرتی ہے، وہ مسیح کو پہچان چکے ہیں، وہ خدا کو جان چکے ہیں۔ اور پالوس کہتا ہے میری پرانی انسانیت ختم ہو گئی، دیکھو اب سب کچھ نیا ہے، نیا ہو چکا ہے۔ جب ہم خدا کو پہچان جائیں گے تو ہم نئے بن جائیں گے۔ ہم واپس سامری عورت پر آئے۔ سامری عورت مسیح کو جانتی نہیں تھی، سامری عورت کا کوئی مسیح کے ساتھ ابھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن یسوع اس کے ساتھ رفاقت کرتا ہے اور وہ یسوع کو جان رہی ہے۔ جب آپ یسوع کے قدموں میں آئیں گے اور اس کے ساتھ رفاقت کریں گے تو آپ یسوع کو جاننا شروع کر دیں گے۔ یسوع نے کہا کہ اگر تو مجھے جانتی کہ میں کون ہوں جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں تجھے وہ پانی دیتا جو پینے کے بعد تو دوبارہ پیاسی نہ ہوتی۔ یہ عورت یسوع کو پہچان گئی۔ جب یسوع نے بتایا، اس نے شروع میں تو یسوع سے جھوٹ بولا، بہت دفعہ ہم بھی بولتے ہیں، خادموں سے بھی بول جاتے ہیں۔ یسوع نے اسے جب کہا کہ تو اپنے شوہر کو لا تو اس نے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے کہا کہ تو 5 کر چکی ہے اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ جو بھید کی باتیں بتاتا ہے، یہ کون ہے جس نے میرے چھپے ہوئے سب حال مجھے بتا دیے ہیں؟ اور بھاگتی ہوئی اپنے گاؤں میں گئی اور وہ گھڑا جو اس نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ گھڑا جو ہر روز یہ کنویں پر آ کر بیٹھتی تھی اور پانی بھرنے کے بہانے یہ گناہ
ہے کہ یہ مسیح یسوع ہے۔ آمین۔ تالیاں بجائیں یسوع کو۔ کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسیح یسوع ہے۔ جان گئی ہے، اور جب جان گئی ہے تو پالوس کی طرح منادی کر رہی ہے۔ جب جان گئی ہے تو لوگوں کو کہتی ہے میں نے خرسوس کو دیکھ لیا ہے، میں نے مسیح یسوع کو دیکھ لیا ہے، میں نے اس خدا کو دیکھا ہے جو معجزات کرتا ہے، جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ آئیے آج اس یسوع کو پہچانے، آج اس کے قدموں میں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ پادری صاحب ایک شعر کہہ رہے تھے، کلام زندگی کا پانی ہے، یسوع نو تو جند دے دے، جند ایویں بھی تے جانی۔ نکلے اس لبادے میں سے باہر نکلے، اس سال میں سے باہر نکلے جس سے ہو سکتا ہے کہ ہم 20 سال سے 40 سال سے 50 سال سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلج ہے، دنیا جو ہے وہ سکڑ کر آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آ چکی ہے۔ موبائل آپ پکڑتے ہیں اور پوری دنیا کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آج دنیا بدل رہی ہے، آپ بھی بدلیں۔ آج علاقے بدل رہے ہیں، آپ بھی اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور اس طرح ہی آپ کر سکتے ہیں جب آپ خداوند یسوع کو قبول کر لیں گے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا۔